حکیم طارق چوتھئی صاحب نے نقل کی ہے، اور 1988 کے جنگ اخبار کے حوالے سے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب پاکستان کے لوگوں کی صحتیں بہت اچھی تھی، قابل رشک تھی، اور اس زمانے میں یورپی ممالک کے اندر یہ ہارٹ اٹیک ہے اور جگر کے مسائل ہیں اور ناک کان گلہ ہے اور ڈپریشن وغیرہ اس قسم کی بیماریاں ان ملکوں میں زیادہ تھیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پاکستان کا سروے کرو کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ بیماریاں تھوڑی کیوں ہیں، برائے نام تھی، پاکستان کیوں بچا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کل اگر سروے کرتے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ تو باہر کا 3 ملک جرمن، امریکہ اور برطانیہ، ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم رمضان کے مہینے میں آئی اور انہوں نے 3 شہروں کا انتخاب کیا، کراچی، لاہور، فیصل آباد۔ سروے کیا، رپورٹ تیار کی اپنے ملک کے لیے، اور پھر جنگ اخبار نے اس کو 1988 میں شائع کیا۔ 3 باتیں اس پوری رپورٹ کا خلاصہ ہیں۔ نمبر 1، ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں مسلمان وضو زیادہ کرتے ہیں، بھی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اشراق کے لیے، چاشت کے لیے وغیرہ، اب یہ سارے وضو والے کام ہیں نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں وضو زیادہ کرتے ہیں، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ناک کان گلے کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ یہ روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا رہتے ہیں، یہ سارا دن جو بھوکا رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی معدے اور جگر کی بیماریوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، سجدے زیادہ کر رہے ہیں، رمضان میں تو ویسے معاملہ بڑھ جاتا ہے نا، فرمایا یہ سجدے زیادہ کرتے ہیں جس کی برکت سے اللہ پروردگار ان کی دل کی بیماریاں، نفسیاتی ڈپریشن وغیرہ، ذہنی بیماریاں، پاگل پن، ان چیزوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں قربان جی یہ شریعت اسلام تیرے حسن پر کہ عبادات کی عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ صحت کی گارنٹی بھی ہے۔ ہم تو بہانے بنانے میں لگے رہتے ہیں نا،